الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے آج ہم منہاج العربیہ حصہ اول کا سبق نمبر 16 کے اندر جو عربی ہے اسئلہ اس کو حل کرتے ہیں اور جو اردو ہے اس کا عربی میں ترجمہ کرتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اس سبق میں ہم نے ایو اور کلو ان دونوں کے بارے میں سیکھے تھے کہ ایو کا معنی ہم سیکھے تھے کہ کون سا، اور کلو کا معنی ہر وغیرہ کے ساتھ میں لگانے کا طریقہ ہم نے سیکھے تھے۔ تو چلیے اسی کے اکارڈنگ ہم آگے اسئلہ کو حل کرتے ہیں عربی کا۔ سب سے پہلے دیکھیے یہاں پر لکھا ہوا ہے ایو شیئن حامض، ایو شیئن حامض۔ یہ اگرچہ ضاد کے اوپر دو پیش نہیں ہے، مگر یہاں پر چونکہ کسی بھی طرح سے زیر دینے والا کوئی ایسا لفظ نہیں ہے، اسی لیے یہاں پر زیر نہیں بلکہ دو پیش آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس کا معنی ہو جائے گا کون سا چیز کھٹا ہے۔ حامض اس کا معنی ہم نے پیچھے پڑھے تھے کہ کھٹا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کون سا چیز کھٹا ہے، حالانکہ یہاں پر اردو میں ہمیں نہیں کرنا ہے مگر عربی میں ہی جواب دینا ہے، مگر پھر بھی میں اس کو ترجمہ اس لیے کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں اس کا ترجمہ بھی محفوظ ہوتا ہوا چلا جائے اور آپ سمجھ بھی سکیں اچھے سے اس کو، ٹھیک ہے۔ تو اس کا ہم جواب دیں گے، چونکہ یہ سوال پوچھ رہے ہیں اسئلہ ہے تو اس کا ہم جواب دیں گے کون سا چیز کھٹا ہے، تو اس کے لیے ہم کہیں گے، اب نیمبو کے بارے میں ہم نے پہلے پڑھے تھے کہ وہ کھٹا ہوتا ہے، تو اس کے لیے ہم کہیں گے اللیمون حامض۔ تو اس کا معنی یعنی اس کا یہ جواب ہو جائے گا کون سا چیز کھٹا ہے، تو ہم کہہ دیں گے نیمبو کھٹا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے لکھا ایو شیئن حلون، حلون کا معنی ہوتا ہے میٹھا، تو کون سا چیز میٹھا ہے، تو اب میٹھا پھل جیسے انار ہے، سیب ہے، آم ہے، یہ سب میٹھا ہوتا ہے، انگور ہے، تو اس میں سے ہم کو ایک سا نام دے دیں گے۔ جیسے اگر ہم مان لیتے ہیں سیب کا دے دیتے ہیں تو سیب کی عربی ہم التفاح لے آئیں گے، التفاح، تو یہ استعمال کریں گے، یعنی الف لام کے ساتھ میں ہمیں لکھنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو التفاح حلون، ٹھیک، تو یعنی ہو جائے گا سیب میٹھا ہے۔ آگے لکھا ایو حیوان طویل، یعنی کون سا جانور لمبا ہے، تو لمبا جانور جو ہوتا ہے وہ اونٹ ہوتا ہے، تو اس کا ہم جواب دے دیں گے الجمل طویل، طویل کا معنی لمبا ہوتا ہے، ٹھیک۔ تو الجمل طویل ہم لکھ دیں گے تو معنی ہو جائے گا اس کا کہ اونٹ لمبا ہے۔ آگے لکھا ہے اکل ولد ہزیل، کیا ہر لڑکا دبلا ہے، ہزیل کا معنی ہوتا ہے دبلا، ہم نے پیچھے پڑھے تھے، تو اس کا جواب دیں گے، پہلے کہیں گے لا، پھر کہیں گے کلو ولد لیس بہزیل، نہیں ہر لڑکا دبلا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آگے لکھا ہے اکل منہاج مفید، کیا ہر طریقہ فائدہ مند ہے، مفید ہے، تو ہر طریقہ تو نہیں ہوتا فائدہ مند، اس لیے ہم اس کا جواب دیں گے لا کل منہاج لیس بمفید، ٹھیک، یعنی ہر طریقہ لیس بمفید یعنی فائدہ مند نہیں ہے۔ آگے لکھا ہے اکل رجل مسلم، کیا ہر مرد مسلم ہے یعنی مسلمان ہے، تو ہر مرد تو مسلمان نہیں ہوتا، ہر آدمی مسلمان نہیں ہوتا، رجل کا معنی مرد اور آدمی دونوں لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا ہم جواب دے دیں گے لا کل رجل لیس بمسلم، یعنی نہیں ہر مرد یا ہر آدمی مسلمان نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہماری عربی کا اسئلہ ہو گیا۔ اب نیچے جو اردو لکھا ہے اس کی ہم عربی بناتے ہیں۔ سب سے پہلے لکھا ہوا ہے کون سا طریقہ اچھا ہے، کون سا طریقہ اچھا ہے، تو اس کے ہم عربی بنا لیں گے ایو منہاج طیب، یعنی کون سا طریقہ اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے لکھا ہے کون سا دین حق ہے، تو اس کے عربی ہم بنا لیں گے، یعنی اس لفظ کی عربی ایو دین حق، یعنی کون سا دین حق ہے، ٹھیک ہے۔
کون سا پرندہ خوبصورت ہے؟ تو اس کی عربی ہم بنا لیں گے ایو طائر جمیل۔ آگے لکھا ہے کون سا کام اچھا ہے؟ تو کام کے لیے شغل استعمال ہوتا ہے، ہم نے پیچھے پڑھے تھے، تو اس کے لیے ہم کر دیں گے ایو شغل جید، یعنی کون سا کام اچھا ہے۔ آگے لکھا ہے کون سا علم مفید ہے؟ تو اس کی عربی ہم بنائیں گے ایو علم مفید، یعنی کون سا علم مفید ہے، فائدہ مند ہے۔ آگے لکھا ہے کون سا دین باطل نہیں ہے؟ باطل کا معنی ایک جھوٹا ہوتا ہے، تو اس کا ہم جھوٹا بھی کہہ سکتے ہیں کہ کون سا دین جھوٹا نہیں ہے۔ تو اس کی عربی ہم بنا لیں گے ایو دین لیس بباطل، ٹھیک۔ آگے لکھا ہے کون سا عمل مفید نہیں ہے؟ کون سا عمل مفید نہیں ہے؟ تو اس کی عربی ہم بنائیں گے ایو عمل، یعنی کون سا عمل لیس بمفید، یعنی مفید یعنی فائدہ مند نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آگے لکھا ہے کون سی چیز صحیح نہیں ہے؟ کون سی چیز صحیح نہیں ہے؟ تو اس کی عربی ہمیں بنانا ہوگا ایو شیء لیس بصحیح، یعنی کون سا چیز صحیح نہیں ہے۔ یہ صحیح جیسے لکھا ہے نا صاد ہا یا اور ہا، تو اسی طرح ہمیں صحیح لکھنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ آگے لکھا ہے ہر لڑکا خوش ہے، ہر لڑکا خوش ہے، یہ ہم بتا رہے، پوچھ نہیں رہے، یہاں پہ سوال نہیں ہے۔ اگر سوال ہوتا تو کوشچن مارک آخر میں آتا، لیکن یہاں پہ نقطہ یوز ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے ہم نہیں لائیں گے، سیدھے ہم کہیں گے کلو ولد مسرور، یعنی ہر لڑکا خوش ہے، ٹھیک۔ ہو سکتا ہے یہ مس پرنٹ کی وجہ سے ہو کہ شاید یہ پوچھنا چاہ رہے کہ کیا ہر لڑکا خوش ہے، لیکن یہاں پر کیا لگنے سے رہ گیا ہو۔ بہرحال تو اگر کیا ہر لڑکا خوش ہے تو اس کی ہم کہتے ہیں اکلو ولد مسرور، ٹھیک ہے۔ اگر اس طرح لکھتے تو، لیکن کتاب میں جیسا لکھا ہم ویسے ہی لکھ لیں گے جواب کہ ہر لڑکا خوش ہے تو کلو ولد مسرور۔ آگے لکھا ہے کیا ہر عالم اچھا ہے؟ تو اس کی عربی ہم بنا لیں گے اکلو عالم جید، کیا ہر عالم جید یعنی اچھا ہے، ٹھیک۔ تو آگے لکھا ہے کیا ہر ایک کوا کالا ہے؟ ہر ایک کوا، یہاں پر ایک کا لفظ اضافہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ہر ایک کوا کالا ہے، تو ایک کے بارے میں ہم نے پیچھے پڑھے تھے کہ اگر وہ نکرہ لفظ ہوتا ہے تو اس میں ایک کا معنی خود بخود پیدا ہو جاتا ہے، یعنی یہاں پر واحد کا لفظ لانے کی ہمیں حاجت نہیں ہے، بلکہ سیدھا لکھ دیں گے اس کے جواب میں اکلو غرابن اسود، یعنی اس کی عربی ہم بنا لیں گے اکلو غرابن اسود۔ تو اس کا معنی دونوں طرف سے بھی ہو جائے گا، کیا ہر کوا کالا ہے یا پھر کیا ہر ایک کوا کالا ہے، ٹھیک، دونوں معنی ہو جائے گا۔ اب بات دیکھی جائے تو دونوں ایک ہی کہلاتی ہے۔ آگے لکھا ہے کیا ہر شہر خوبصورت ہے؟ تو اس کی عربی ہم بنائیں گے اکلو بلدن جمیل، یعنی کیا ہر شہر خوبصورت ہے۔ آگے لکھا ہے کیا ہر آدمی موٹا ہے؟ تو ہر آدمی موٹا نہیں ہوتا ہے، بہرحال تو اس کی ہمیں عربی بنانا ہے، جواب نہیں دینا ہے۔ تو اس کی عربی ہم بنا لیں گے اکلو رجل سمین، کیا ہر آدمی موٹا ہے۔ آگے لکھا ہے ہر آدمی دبلا نہیں ہے، تو اس کی عربی ہم بنا لیں گے کلو رجل لیس بہزیل، یعنی ہر آدمی دبلا نہیں ہے، ٹھیک۔ آگے لکھا ہے ہر آدمی پست قد نہیں ہے، تو اس کی عربی ہم بنا لیں گے کلو رجل لیس بقصیر، پست قد کے لیے ہم قصیرون استعمال کرتے ہیں، اور یہاں پر بی حرف جار با داخل کریں گے، اس لیے بی قصیرین ہو جائے گا۔ آگے لکھا ہے ہر طریقہ آسان نہیں ہے، تو اس کی عربی ہم بنائیں گے کلو منحاج لیس بسہل، لیس بسہل، اس طرح ہم بنا لیں گے، تو اس کا معنی ہو جائے گا ہر طریقہ آسان نہیں ہے، ٹھیک، سہل کا معنی آسان ہوتا ہے۔ آگے لکھا ہے ہر دین حق نہیں ہے، تو اس کی عربی ہم بنا لیں گے کلو دین لیس بحق،
یعنی ہر دین لیس بحقین حق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ حق کا معنی سچ بھی ہوتا ہے اور ایک حقانیت بھی ہوتی ہے کہ یعنی حق کی طرف ہے، مین یہ حق ہے، بالکل صحیح ہے، اس کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے۔ آگے جو آخری ہے وہ لکھا ہوا ہے ہر عالم جید نہیں ہے، ہر عالم جید نہیں ہے، تو اس کی عربی ہم بنا لیں گے کلو عالم لیس بجید۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس کے اندر جو ترجمہ ہے وہ سب سمجھ لیے ہوں گے اچھے سے۔ اگر کچھ سمجھ میں نہ آیا ہو تو تھوڑا میں نے اسپیڈ پڑھا ہے اس لیے، کیونکہ پیچھے اگر سمجھ کے آئے ہیں تو یہ چیزیں آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی۔ پھر بھی اگر نہ آیا ہو تو آپ اس ویڈیو کو پیچھے کر کے دیکھ سکتے ہیں، اور پیچھے والا جو سبق ہے سبق نمبر 16 کا عربی، اس کو اگر سمجھ لیجئے واپس جا کر کے، اگر نہیں سمجھ میں آیا ہے تو، اور پھر اس کو بھی آپ لکھ لیجئے، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔